أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے آج پھر ہمیں ایک جگہ بیٹھنے کی جڑنے کی ایک جگہ بیٹھنے کی جڑنے کی تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایک جگہ بیٹھنے کی جڑنے کی اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑنے کی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ پاک ان کے اے اللہ پاک بجی بنا دیا آپ بجی جان انمیوٹ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا توسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا الحمد للہ على كل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بجی بنا دیا ہے لیکن بار بار میری طرف ہی آ رہا ہے پھر ہوسٹ یا تو میں لیو کر جاؤں نہیں نہیں ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے ٹھیک ہے اللہ کا نام لے بس پڑھتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب کو جوڑ دیا اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جوڑ نصیب فرمایا ہے
یا قرآن کا مقدمہ لے کر جو ہے چل رہے تھے، اسی طریقے سے دوبارہ چلتے ہیں. ریکارڈنگ اچھا جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، جو ہماری مینجمنٹ میں سے ہیں ذرا چیک کر لیا کریں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، جو کو ہوسٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے مقدمے کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ چلتے ہیں. قرآن کا مقدمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل الحمدللہ رب العالمین وحی کا علم بتایا تھا کہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آتی تھی. 3 طریقوں سے آتی تھی. یوں لگتا تھا ایسے کہ یا تو ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ جرس کی آوازیں، ہاں آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، اس کو کہتے ہیں جرس کی آواز، جیسے گھنٹیوں کی آواز. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہت مشکل ہوتی تھی میرے لیے سمجھنا. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے تھے، جیسے ہی یہ آواز رکتی تھی تو مجھے وہی کے الفاظ میرے ذہن میں جاری و ساری ہو جاتے تھے، لیکن یہ سننا، وہی کو سمجھنا اس وقت مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی داہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں وہی لے کر آتے تھے. یہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے وہی سکھائی جا رہی ہے. تیسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر، قلب اطہر پہ اللہ تبارک تعالیٰ القا کر دیتے تھے، وہی کو جاری اور ساری کر دیتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جو تھا، یعنی یہ والے طریقے جو دونوں تھے نا، یہ ان طریقوں سے آسان طریقے تھے. تو آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہوا. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو 23 سالہ دور نبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مسائل کے حل کے طور پہ پیش کی. کیونکہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت کی صبح تک کے لیے یہی شریعت، یہی رولز، یہی ریگولیشن، یہی اصول، یہی ضوابط چلیں گے. چنانچہ ایسے اصولوں کو جن کو ہمیشہ کے لیے چلانا تھا، اس کو اسٹور کرنا، اس کو سیو کرنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا تھا، تو ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا تھا، چنانچہ ریاست ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ جیسے مسئلوں کے حل آتے جا رہے ہیں وہ قرآن کا حصہ بنتے چلے جائیں. تو یہ 23 سالہ دور نبوت میں 40 سال سے لے کے 63 سال کی عمر تک جتنی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اور آگے چلتے ہیں اس کو. لیکن اس وحی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ کہ قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت کی صبح تک میرے اللہ رب العزت نے لیا ہے. اس کا ایک ایک زیر زبر پیش غنہ مد، اس کا وقف کرنا، ایک ایک چیز آج محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر دنیا مزید 40-50 سال تک مزید چلنی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور 40-45 سال کی عمر گزارنی ہے، اور امام مہدی نے آنا ہے، ان کے بھی 7 سال اس میں جوڑ لیں، 7 ساڑھے 7 8 سال، تو کم سے کم اب جو دنیا کی مقدار رہ گئی ہے، اگر ہم کم سے کم سمجھیں تو وہ 40-50 سال ابھی بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قیامت کی صبح تک آنے والی کتاب، رہنے والی کتاب، اور شریعت کو زندہ کرنے والی کتاب، اصولوں کی کتاب، ضوابط کی کتاب صرف یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کر لیا کہ ہم جیسے لوگ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے نا، یہودی کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اصولوں کو بدل دیتے تھے، اور وہی اصول بتاتے تھے جو سامنے والا پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کی مرضی کے مطابق آیات کو جو ہے بدل دیتے تھے. تو
لیکن اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا پختہ انتظام ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ اگر قرآن کے سارے نسخے نعوذ باللہ کہیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہیں سارے اٹھا لیے جاتے ہیں نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ کرام کے پاس یہ نسخے ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول یہ واحد کتاب ہے، باقی ساری کتابیں 50 دن میں 40 دن میں دے دی گئیں، فارغ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انجیل تورات کا مطلب اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ نہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ اذان کے لیے 3:58 ہوئے ہیں، تو 4:08 پر اللہ پاک کے حکم سے ہم دوبارہ اس میٹنگ کو کھول لیں گے۔ ایسی میٹنگ رکھیے، نماز پڑھ لیجیے، ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما و عملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرآن مجید کی وحی کے متعلق بات ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے، اور صحیح قول کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی اترنے کی نزولی ترتیب بالکل الگ، صعودی ترتیب بالکل الگ۔ تو سورہ علق کی ابتدائی آیاتیں صحیح بخاری میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں۔ میں اما عائشہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں ہماری امائیں ہیں. صحیح بخاری میں اما عائشہ صدیقہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا بہت شوق پیدا ہوا. اس دوران آپ غار ہیرا میں تشریف لے گئے اور کئی راتیں گزاریں اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا. اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرا، یعنی پڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد قرار پاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس پیارے نبی کا استاد اللہ تبارک تعالیٰ خود تھے. اچھا جی، اب جب فرشتے نے کہا کہ اقرا، پڑھو، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا، یعنی ہگ کیا، مجھے زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی. پھر مجھے چھوڑ دیا، دوبارہ کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ زور سے بھینچا، یعنی حگ کیا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، یعنی وہ کہتے ہیں نا پسلیاں ٹوٹنے والی ہو گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پڑھ اس رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ایک جمے ہوئے خون کے جو ہے سے پیدا کیا، اور پڑھ کے تیرا رب بہت بلندیوں پہ ہے، بڑا اکرام والا ہے. پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے منجمد خون سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے. یہ آپ پر وہی نازل ہونے والی پہلی آیات تھی، یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی، یعنی پہلی وہی تھی جو آپ پر نازل ہوئی، اور یہ پہلی 5 آیتیں لیکن ترتیب کے لحاظ سے بالکل الگ ہیں. یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی. اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بالکل بند رہا. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند رہا، یعنی 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آپ کو اس زمانے کو فطرت وحی زمانہ کہا جاتا ہے. فاتا ریتا، فطرت یعنی فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی. یعنی سب سے پہلے سورہ الگ کی 5 آیات اور اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا. انشاءاللہ قرآن کے مقدمے کو کل پھر پڑھیں گے. ہم آتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر جو ہے چھوڑا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ثلاثہ پہ 3 جو ہے ربع ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. وہاں سے سورہ البقرہ الف لام میم کا آخری جو ہے وہ ثلاثہ آخری مطلب جو ہے وہ شروع ہوا ہے. آخری ربع مطلب آخری جو ہے ربع، آخری 4 رکوع جو ہیں جو ہوتے ہیں وہ شروع ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 110 تک. ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل نے، ذرا سی بات ہے موسیٰ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے رب سے مانگ کے دو، یعنی رب تو موسیٰ کا بھی ہے تو رب تمہارا بھی ہے، مانگو بھائی. اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو یعنی بار بار سوال کر کے اپنے نبی کو پریشان نہ کرو. اب جیسے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دعا کریے گا
کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, کسی وقت جو اہم دعا ہے وہ کروانے میں حرج نہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی. تو خیر ہم تو بہت گناہ گار ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مصروف اور بہت بڑے عہدے پہ, دنیا کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنی اسرائیل نے تنگ کیا تھا, سوالات پہ سوالات کی بچھاڑ ماری تھی, ویسے نہ کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. اور جو شخص ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ یقیناً اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی حسد کی وجہ بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں, باوجود حق ان پر واضح ہو چکا ہے. چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو, یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود اپنا فیصلہ بھیج دیں. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور کوئی قربانی ہوئی تھی گھر میں. تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا بچا کے رکھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دستی جو تھی نا آگے کا وہ رکھی تھی اللہ کے نبی کے لیے, تاک میں نا, تاک یعنی ایک جگہ پہ محفوظ کر کے. تو انہوں نے کہا یہ بچایا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا, بس وہی بچا ہوا, یہ تو استعمال ہو جائے گا. تو یہ خطاب یہودیوں کو جو حضرت صلی پہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے, اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہتے تھے, تم ایسا نہ کرنا. آگے اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. یعنی یہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ جنت میں جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا, یہ محض ان کی آرزویں ہیں. آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آ جاؤ. کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ضرور ملے گا, اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں, اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. آج دیکھیں جیسے یہ جنگ شروع ہوئی, جوئی بائیڈن امریکہ کا صدر فوراً وہاں پر پہنچا نیتن یاہو کے پاس, اور اس نے کہا میں یہودی ہوں, یعنی میں یہودی کی حیثیت سے تم نے ملنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو عقل دی اس وقت, اور وہ بھی گئے غزہ میں اور انہوں نے کہا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تم سے ملنے آیا ہوں الحمدللہ. تو کہنے کا کیا مطلب ہے, یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. آپس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان میں اتنا بغض ہے, اتنی دشمنی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں, اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں, یعنی ایک دوسرے کے مذہب کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کے خلاف کیسے ایک ہوتے ہیں یہ, حالانکہ جس آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں, اور اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے, انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں. چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائیں گے اور جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اچھا یہ لوگ تو کر ہی رہے تھے, ساتھ میں ان کے نا مشرکین مکہ یعنی یہ لات و عزا منات کو بال کو حبل کو ماننے والے, یعنی یہ مشرکین یہ جو بت پرست تھے مورتی پوجا کرنے والے, یہ بھی ان کا ساتھ دینے لگے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. اب دیکھیں کس مسجد پہ اللہ کی اس وقت قبضہ ہے کفار کا, وہ ہے مسجد اقصی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے, یعنی
اطاعت کے ساتھ داخل ہوں ورنہ داخل ہی نہ ہوں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، یہ یہودیوں کا مسئلہ، یہودی بیت المقدس میں یہ دیکھ لیں، مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز سے روکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجڑی رکھ دیتے تھے لا کے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے امرن لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا. یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے، یعنی بیت اللہ شریف جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں تعمیر کیا. یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا کوئی تقدس، جہاں پہ آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں کا کوئی تقدس، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو عزت ہے وہ صرف اور صرف بیت المقدس کی ہے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ بہت وسعت والے اور بڑا علم رکھنے والے ہیں. لہذا یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ہم مشرق میں بھی کھڑے ہوں گے، یعنی اگر ہمارے بالکل سامنے بیت اللہ ہوگا نا، تو بیت اللہ کے ارد گرد ہم جہاں بھی کھڑے ہوں، ہمارا ملک، ہمارا رخ، ہماری جوہت کس طرف ہوگی، ہمارا رخ کس طرف ہوگا، ہماری جوہت اور ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا. اس سے یہ بھی ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ جائیں گے لیکن بیچ میں بیت اللہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جہاں پر پاکستان میں ہوں، ہم امریکہ میں ہوں، ہم سب کا رخ کیا ہے؟ ہمارا رخ بیت اللہ ہی ہے. اور مشرق و مغرب سب اللہ کی ہے، لہذا جس طرح بھی تم رخ کرو گے وہ ہیں اللہ، وہی اللہ کا رخ ہوگا. یعنی اب یہ نہیں کہ ہم نے صرف نماز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے بیت اللہ شریف میں ہم جہاں بھی پڑھیں گے ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا. بے شک اللہ بہت عظمت والے اور وسعت والے ہیں اور بڑا علم رکھنے والے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات کی قسم اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے. اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنے گئے، یعنی نہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کے باپ ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے انہی کا ہے، سبھی کے سب اس کے فرما بردار ہیں. یہ آیت بظاہر اس موقع پہ نازل ہوئی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جب وہاں گئے تھے نا مدینہ شریف، تو آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہے. مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اسی کی تابع فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک جوہت پہ محدود نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف ایک ہی جوہد یا ایک ہی کونے میں ہوں، وہ ہر جگہ موجود ہے. چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام یہ کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے. وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بنانے والا ہے. بدیع السماوات والارض، بدی کا لفظ کیوں آتا ہے؟ بدی کا لفظ با دال یہ عین، بدیع السماوات کا مطلب ہے کہ بغیر کسی ماڈل کے بنانے والا، بغیر کسی ڈرائنگ کے بنانے والا. یعنی اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہوگا تو آپ نیٹ سے دیکھیں گے کہ چھت کیسی ہو، سیلنگ کیسی ہو، فرش کیسا ہو، اس میں اس کا ٹوائلٹ کیسے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا آسمان، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آسمان نہ ہو، اور بغیر ستونوں کے بنا دیا. آپ کی چھت، آپ اپنی چھت کو 4 دیواروں سے ٹیکا دے رہے ہیں، اور 4 دیواروں میں سے اگر ایک دیوار کو آپ ہٹا دیں، گرا دیں، آپ کی چھت 2-4 دن کے اندر نیچے آ جائے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ماڈل کے بنانے والا، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. اور جب وہ کسی بدی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی. جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ. اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے لست علیہم بے مسیطر، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتانے سے، سمجھانے کے باوجود جو لوگ اڑے پڑے ہیں نا،
اپنی اس میں، تو آپ سے ان کی پوچھنی ہونی. اور یہود نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں یہودیوں کو اور نصارہ کو خوش کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ فلسطینی ہمارے کس طرح مارے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایٹم بم کی طاقت ہونے کے باوجود ہم دبکا بھی نہیں دے رہے ذرا سا. کیونکہ اللہ تبارک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، دنیا کے معبودوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ان جو پریویس عرصہ گزرا ہے نا، جو ہمارا گزشتہ عرصہ، اس میں ہر حکمران نے، جو حکمران بھی آیا نا 5-10 سال کے اندر، اس نے جتنا قرضہ لے سکتا تھا پاکستان کے نام پہ لیا اور کھا پی کے یہ جا وہ جا، سب کے سب ایک جیسے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میں اس پر کسی سیاسی بحث نہیں کر رہی. جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو پھر جس سے قرض لیا ہوتا ہے اس کی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. اس کو سوچئے گا میری بات کو. یہود نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے، یعنی جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ یا نصارہ نہ بن جاؤ. کہہ دو حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے پاس بالکل واضح دین آ گیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ اب معبود ایک ہے اللہ. تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کی طرح اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہودیوں کا راستہ مغضوب راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غیر المغضوبی، نہ چلانا ان کے راستے پہ جن پر آپ کا غضب ہوا. اور غضب اللہ کا کس پر ہوا؟ یہودیوں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ راستہ کس کا سب سے بہترین ہے سورہ فاتحہ میں، کہ انعمت علیہم غیر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں. تو یہود و نصارہ کا راستہ بھٹکا ہوا راستہ ہے اور یہودیوں کا راستہ ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ ہر وقت 24 گھنٹے غصے میں رہتے. اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی اور تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر ضرورت سے پاک ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، شہوت سے پاک، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے جسے کسی جز کی حاجت ہی نہیں، لہذا اس کی طرف اولاد کو منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے برابر ہے. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پہ یہ بات کہہ کر اصول یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہو کہ یہ بندہ تو میرا نبی ہے. نہیں، ہر نبی نے اللہ کی باتوں کو مانا ہے، اپنے آپ کو تجا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے لٹایا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. تو پھر عمل کے حساب سے دیکھا گیا کہ انہوں نے کیسی تابعداری کی. تو اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت، یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے جو کہا ہے نا کہ اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. تو یہ ہمیں سنانے کے لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ ان کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے ان کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی. اور وہ وقت یاد رکھو، اللہ نے صاف کہہ دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس دن میرے آگے بولنے کی ہمت رکھتا ہے میری اجازت کے بغیر. من ذا الذی،
اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آزمائے گئے، بہت آزمائے گئے. اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. کیوں کہا؟ جب بچہ پیدا ہوا اتنے بڑھاپے میں، سب بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور ماں ہاجرہ کو، یہ پورا قصہ بتاؤں گی سورہ صافات میں، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چھڑوا دیا ابراہیم کے ذریعے. کہاں پر؟ مکہ کی سرزمین پہ، جہاں پہ نہ کوئی پھل لگتا تھا، نہ کوئی سبزی لگتی تھی، جہاں پانی نہیں تھا. اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے آب زمزم عطا فرمایا. اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے کھجوریں عطا فرمائی الحمدللہ. لیکن جس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ جگرا ابراہیم علیہ السلام کا تھا. پھر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی پھینکے گئے، نمرود نے پھینکا. بہرحال یہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گی. اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں اپنے تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس پہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیت سے ان واقعات کا وہ دو طرح سے گہرا تعلق ہے. ایک بات تو یہ کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. یعنی یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. ٹھیک ہے، مگر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں تو وہ بھی ان کو اپنا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نبیوں کے، سارے نبیوں کے باپ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھی جدی پشتی باپ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے باپ، اس کے بعد نوح علیہ السلام دوسرے باپ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے باقی تمام انبیاء کی نسل چلی. مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے. لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے. قرآن کریم نے یہاں یہ بتلا دیا کہ ان کا تینوں گروہ کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی. انہیں اس رستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جس میں وہ پورے اترے. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق، وہ سمجھتے تھے کہ جب سارے نبی، اتنے سارے 70,000 نبی اسحاق کی اولادوں میں سے آ گئے، موسیٰ عیسیٰ میں سے آ گئے، تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے. اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہونا بھی چاہیے آخری نبی تو وہ ہم میں سے ہونا چاہیے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل. تو جبکہ اگر ہم نبیوں کا دیکھیں نا، سارے نبیوں کا، اتنے نبیوں کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت اسماعیل، یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. عیسیٰ اور موسیٰ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. اور بہت سارے نبی، داؤد لے لیں، سلیمان لے لیں، بہت سارے نبیوں کا، تو یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو. اور تم مقام ابراہیم کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کو چھوڑا تھا تو نہ پانی پینے کو پانی تھا اور نہ کھانے کو کچھ اور تھا، صرف چند کھجوریں تھیں اور تھوڑا سا پانی تھا جو 1-2 دن میں یعنی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آج کیا کیا، اتنی بیابان جگہ کو آج اللہ نے ایسا بسا دیا کہ مکہ اور مدینہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی 24 گھنٹے ایسے آباد رہتے ہیں جیسے کہ دن کا وقت ہو. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ جائیں اور جو سراپا امن ہو. اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ حکم ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 جگہ جو بات زمین پہ کھڑے ہو کے کی،
اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا لیا. اس کو میں بتا دیتی ہوں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قصہ تو نہیں بتا رہی. جب حضرت عمر فاروق آئے اور اسلام قبول کر لیا, جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کے مارنے کی فکر میں تھے, اور لیکن پھر کسی نے کہا کہ اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو حال کے خبر لو, اور جب یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی اپنی بہن ام جمیل کو اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا اسلام کی طرف آنے پر, اور کہا بد دین ہو گئے ہو تم, بے دین ہو گئے ہو. اور اس کے بعد کیونکہ 3 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو, یا عمر بن خطاب یا عمر فاروق کو, یہ دونوں سردار تھے, بڑے طاقتور تھے, بہادر تھے, ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ لوگوں کی ان کی رعیت, ان کے ماننے والے سب مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو ایک نعرہ مستانہ لگایا, اللہ اکبر. اور یہ پہلا نعرہ مستانہ تھا جو عرب کی سرزمین میں ان کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا گیا, اور اس کے بعد یہ پہلی تکبیر تھی. اور کوئی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے لگائی تھی یہ نعرہ. اچھا, بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیشہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں, آئیے ہم چلتے ہیں بیت اللہ میں چلتے ہیں اور طواف کعبہ کرتے ہیں. اور یہ تو اعلان کیا باہر نکل کے کہ آج جو چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا, اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا, وہ میرے سامنے آئے. کوئی نہیں سامنے آیا, کھل کر نماز پڑھی, بڑے امن کے ساتھ نماز پڑھی. اور جب مقام ابراہیم کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جواب سے پہلے وہ اپنا جواب بیان کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جواب فوراً ہی آیا, کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. فرش پہ خواہش کی حضرت عمر فاروق نے, عرش پر اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے آیت کو نازل فرما دیا اور حکم دے دیا. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھے. حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی بیوی اماں ہاجرہ کو, ہماری تو اماں ہے نا, اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو کہ بڑھاپے کی اولاد تھی. آپ 1 سال بعد آتے تھے یا کچھ عرصے بعد آتے تھے. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیار فرمایا کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ بجا لیں. اور وہ وقت یعنی انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا. تو پھر کیا ہوا کہ جب ابراہیم اچھا اور جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ بجا لیں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ہے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے, اور اس کے باشندوں میں جو یہ دیکھیں نا, یہ وہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی ہے, اور پھر اس پر ایسا میلہ لگایا جو آج تک الحمدللہ لگا ہے, اور قیامت کی صبح تک یہ میلہ لگا ہی رہے گا انشاءاللہ. اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے, اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. آج دنیا کا ہر پھل پاکستان نہیں آتا, لیکن سعودی عرب یعنی مکہ ضرور پہنچتا ہے, مدینہ ضرور پہنچتا ہے, مکہ ضرور پہنچتا ہے. اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا, مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں حدیث پاک ہے ویل للعرب, عرب کے لوگوں پر تباہی آئے گی. اب دیکھیں عرب کے لوگ کیا کر رہے ہیں. آج کسی نے اللہ کے حکم سے مدد کی فلسطین کی؟ ناچ گانے کیا کہتے ہیں. اب تو ایک ہندو عورت نے مدینہ شریف میں مدینہ کی مسجد نبوی میں بھی چلی گئی. یہ حال ہے, جبکہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مشرکین سے ان کو پاک کر دو. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے, نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی اتنی حرمت رکھی ہے. نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے, نہ کوئی خودرو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے, نہ کوئی پھل یعنی نہ کوئی پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے,
نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ صرف انسانوں کو پروٹیکشن نہیں ہے، ادھر کوئی جانور آ جائے گا اس کو بھی پروٹیکشن ہے، ادھر کوئی پھل نکل آئے گا، کوئی پودا نکل آئے گا، اس کو بھی پروٹیکشن ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، یہاں پر اس پر پیر بنے ہوئے حضرت ابراہیم کے، اور یہ حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کر لے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان رکعتوں کا یعنی دوگانہ نماز پڑھے، ان رکعتوں کا اس جگہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر مل جائے جگہ تو ضرور پڑھ لیں۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے، یعنی تو ہی ہے جس کو معاف کرنے کی عادت ہے۔ اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکیزہ بنائے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی کس باپ کی دعا بیٹے کے لیے کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں رہتے تھے، اور وہیں سے 40 سال کی عمر میں ان کو نوازا گیا نبوت سے، اور جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ عربی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور عربی زبان میں قرآن کو نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مانوس زبان ملے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور یعنی کتاب کے مطابق تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ حکمت کی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حکمت جو دی ہے نا، اس کے اگر 100 حصے بنائے جائیں تو 99% انٹیلیجنس آئی کیو لیول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور ان کو پاکیزہ بنائیے، بے شک تیری اور صرف تیری وہ ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، اس در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادث روزگار سے، یعنی زمانے کے اتار چڑھاؤ سے ڈھہ چکا تھا، منہدم ہو چکا تھا، اور یعنی ڈیمولش ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اثر نو انہی بنیادوں پر اسی جگہ پہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا جو پہلے سے موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہی ایک زمین ہے بیت اللہ جہاں پر کھڑا ہے جو پوری دنیا کا مرکز ہے، وہاں سے لے کے اگر پرکار چلائی جائے نا، پرکار کو چلا جائے کمپس کو، تو پوری دنیا ایک جیسی اس میں بیچ میں آئے گی، یعنی وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دی تھی، اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی پہلے سے تعمیر ہوا تھا اس کو ٹھیک ٹھاک اور کر رہے تھے، گر گیا تھا نا، اس کو بنا رہے تھے اسی جگہ پہ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے، یعنی مڑ جائے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب ملا، بڑے پیارے، بہت پیارے، ان کا دل کرتا ہے ان کو بیان کروں تو کتنے ہی دیر لگ جائے۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، یعنی مان لو، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین لرب العالمین۔ اچھا جی، حضرت وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں۔ یہ ایک واحد تھے جو ان کی نسل میں سے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز بھی دی تھی اللہ کو یہ بتایا بھی تھا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، کہ اسماعیل کا بیٹا ہو، اسحاق کا نہیں کا بیٹا نہیں ہو، بلکہ اسماعیل کا بیٹا ہو، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے ہو۔
اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے کہ کیا کریں، یہاں آئیں اور بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، لوگوں کو صحیح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دن تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا؟ یعقوب کون تھے؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ۔ اب جب اللہ کا بندہ مرنے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، یعقوب علیہ السلام، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، 12 بیٹے تھے، انہی کے بیٹے بنیامین تھے، انہی کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، انہی کے باقی 10 بیٹے تھے جو دوسری بیوی سے ہوئے تھے، اور یہ آپس میں اللاتی بہن بھائی تھے، اللاتی بھائی تھے۔ اللاتی اسے کہتے ہیں جب باپ ایک اور 2 بیویوں سے ہونے والے بچوں کو اللاتی کہتے ہیں۔ عین لام الف اور تے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اس سب نے کہا کہ ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہ آیت اس کا جواب ہے کہ اچھا ہاں، بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب جو ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ دیکھ لیں، آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مرتے ہوئے کون سی کہا تھا جب یعقوب کی موت، کیونکہ یہاں پہ یہودیوں نے کلیم کر دیا نا، یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت یعقوب نے مرتے ہوئے کہا تھا یہودیت پہ رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ یہودیوں کے رستے پہ چلنا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ اور یعنی جان کے ابراہیم کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ موسیٰ کے باپ ابراہیم، عیسیٰ کے باپ ابراہیم، یعقوب کے باپ ابراہیم، داؤد کے باپ ابراہیم، نہیں سوری، ہاں، یعقوب کے باپ ابراہیم، داؤد کے باپ ابراہیم۔ تو انہوں نے کہا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام معاہد تھے نا، بالکل ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم تو ان کی بات کو مانیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اسی کلام پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اللہ کی قسم سر تسلیم خام ہے، اور ہمارے سامنے موسیٰ آ جائیں تو سر تسلیم خام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ہی عمل کریں گے اور شریعت پہ عمل کریں گے۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ اللہ فرما رہے کہ اس کلام پر بھی جو ہم مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر اتارا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملا۔ اچھا، ہمیں صرف 4 کتابوں کا پتہ ہے نا، کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، لیکن یاد رکھیں کہ اور بہت سی بھی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں نہیں تھی، یہ نوٹس یعنی کچھ ہوتے ہیں نا جنرل نوٹس انہی سبقوں کے بارے میں، یعنی
پہلے والے نبی کی شریعت پہ عمل کرو اور ساتھ میں ان نوٹس پر بھی تھوڑا سا کچھ اور جو تھوڑی سی تبدیلی ہوتی تھی وہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پہ اتارا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی جو دوسرے پیغمبر کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا یعنی ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن اب یہ ساری کتابیں تحریف ہو گئی ہیں بدل گئی ہیں ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمانبردار ہیں اس کے بعد اگر یہ لوگ پھر بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ چکے ہیں اور اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نپٹ لے گا اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے اے مسلمانوں کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے اے مسلمانوں کہہ دو کہ تم یہودیوں کہتے ہو نا کہ ہماری طرح ہو جاؤ ہم تو اس کا جواب تمہیں یہ دیتے ہیں اللہ نے جو ہمیں بتایا اللہ نے فرمایا اس کا جواب کہہ دیجئے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو جو یہودی اور نصارہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے جیسے ہو جاؤ تو ان کو کہہ دو اے مسلمانوں کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں یہ کس چیز کے جواب میں کہا تھا یہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ اور اس ایک اور بات اس میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بیپتسمہ جسے استباغ یعنی رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے ان کے خیال میں اس طرح یعنی یہ زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے جس سے وہ غسل دیتے ہیں کسی کو عیسائی بناتے ہوئے ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے یہ بھی تسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گناہگار ہی رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سربا خیال کی کوئی حقیقت نہیں رنگ چڑھانا ہے تو کیا کس میں اللہ کے رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم نے تو اپنی بندگی اس کے لیے خالص کر لی ہے بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یعنی یہ سب کے سب جو ہے نا ابراہیم اسماعیل یہ سب کے سب جو ان کے اولاد اسماعیل میں سے ہے نا وہ اولاد اسحاق میں سے ہیں نہیں اسماعیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل سے ہیں باقی اسحاق سے سارے نبی تقریباً جو آئے نا بعد میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم کے بعد ادریس اور ادریس کے نہیں آدم کے بعد شیش اور شیش کے بعد ادریس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کے جو بیٹے زندہ رہے ان سے ہم سب کی نسلیں چلی یہ انشاءاللہ سورہ نوح میں پڑھائے مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ایک ایک علامت بیان کر دی اور یہ جان کے چھپائے بیٹھے ہیں یہودی اور نصارہ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہ قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم دوسرا پارا اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے یعنی 17 مہینے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے مسجد اقصی کی طرف ٹھیک ہے تو آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور مسلمانوں اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے یعنی معتدل امت یعنی بیچ کی نہ ہم بہت شدت پسند ہے اور نہ بہت گئے گزرے ہیں ہم معتدل ہیں نہ تو ہم فضول خرچ ہیں نہ ہم بخیل ہیں کنجوس بلکہ
جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اس طرح خرچ کریں. اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا، یعنی امت وسطی بنایا، ہمیں وسطی امت بنایا اللہ نے. اس کی بھی ایک بہت خوبصورت وجہ وہ بتاتی ہوں میں آپ کو. تو اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بن. ہاں یہ اس کو سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے اور آپ کا دل بڑا خوش کر دے گی یہ آیت نا، یہ آیت آپ کا دل خوش کر دے گی. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں، میں مختصر طور پہ بتا دیتی ہوں. جب جب پچھلے انبیاء کی امتوں سے کافی لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، لوط علیہ السلام جب اپنی امت کو سامنے پیش کریں گے، نوح علیہ السلام اپنی امت کو سامنے پیش کریں گے، تو جو ان کو ماننے والے تھے وہ تو کہیں گے ہم نے مانا، لیکن جو باقی امتیں ہوں گی نا جو نہیں مانتی ہوں گی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے کوئی پیغام ہی نہیں دیا. تو پھر امت محمدیہ سسم کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اور اگرچہ ہم خود اس موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی. ہمیں اس کی بات پر اپنی ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی دیکھی ہوئی آنکھوں سے بات سے زیادہ اعتبار ہے. دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے. اور بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت تو تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا. باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے. اور یہ اس پر کیا ہوگا جب یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ نہ ماننے والے، ان کے لوط علیہ السلام کے نہ ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے والے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم تک ایک نبی نہیں آیا تھا، اس نے تمہیں حق بات نہیں بتائی تھی؟ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد کی امت کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد کی امت آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اے اللہ، لوط علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، سب نے اپنا کام بہترین کیا اور پیغام پہنچایا. تو وہ چڑھ کر کہیں گے اے اللہ یہ تو آخری امت ہے، یہ کہاں سے ہماری گواہی دے رہی ہے؟ تو ہم پھر ان کو شٹ اپ کال دیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو شٹ اپ کال دیں گے اور کہیں گے خاموش رہو، ہمارے پاس ایک ایسا نبی آئے تھے جو تصدیق شدہ نبی تھے، جو اتھینٹک نبی تھے، جو حق تھے. انہوں نے ہمیں ایک حق کتاب لا کے دی تھی، اس میں موسیٰ کا قصہ بھی تھا، عیسیٰ کا قصہ بھی تھا، ذوالکفل کا بھی قصہ تھا، اس میں تمام کتاب یوسف، یعقوب، داؤد، سلیمان، سب کی امتوں کا ذکر تھا اور ان کا ذکر تھا. پھر اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے تم پر دوہرا جرم ثابت ہو گیا. ایک تو تم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، دوسرا تم نے کہنا نہیں مانا، آج تم تیسرا کیا کر رہے ہو؟ محمدی امت کے ساتھ لڑ رہے ہو، جرا کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک. اور مسلمانوں اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے 17 مہینے تمہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں دیکھتا ہوں کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتا اور کون کہتا ہے نہیں جی میں نے تو بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. لیکن سارے صحابہ نے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پرانا قبلہ ہو جائے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، اور اس میں یعنی بیت اللہ شریف. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. یعنی اللہ تو ہمارا مالک ہے نا. جیسے آپ اپنے نوکر کو کہیں اب جا کر سو جاؤ، یا کہیں نہیں اٹھو، نہیں اٹھو اور جا کے واشنگ مشین لگا لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے جو مرضی غلاموں کو حکم دے ان کو ماننا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جب چاہیں کہہ دیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم وہ کہتے ہیں نا نوکری کی تے نخرا کی، وہ اللہ صاحب. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے رکھی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں.
यहाँ पर थोड़ी सी बात है, क्या कहते हैं, बता देती हूँ मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, यहाँ पे कई चीजों को लेकर चले हैं। इनमें से क्योंकि वक्त कम है, इनमें से एक बात है, अलबत्ता चूंकि मसलियत यहाँ पर ये था, अलबत्ता चूंकि मसलियत का तकाजा ये है कि अल्लाह की इबादत करते हुए तमाम मोमिनों के लिए कोई ना कोई एक सिमत मुकर्रर करी जाए, इसलिए ये सिमत अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत के तहत मुकर्रर फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला जब हमें जहां कहेंगे हम उस तरफ मुंह कर लेंगे, लेकिन अब नहीं कहेंगे अल्लाह। ये तो उस वक्त तारीख रकम हो रही थी ना, उस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त अल्लाह ताला ने किया। तो तब्दीली का ये अच्छा, जब पिछले अंबिया की उम्मतों से काफिर लोग इनकार कर देंगे कि हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया था, तो उम्मत मोहम्मदिया लोग के लोग अंबिया कराम के हक में गवाही देंगे कि उन्होंने रिसालत का हक अदा करते करते हुए अपनी उम्मतों को पूरी तरह अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था। और अगरचे हम खुद इस मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही से बाखबर होके हमको ये बात बतला दी थी, और हमें इसकी बात पर अपने जाती मुशाहिदे से ज्यादा इतबार है। किबले की तब्दीली से यही वाजे करना मकसूद था कि इबादत बैतुल्लाह की नहीं अल्लाह की करनी है, वरना इसमें और बुत परस्ती में क्या फर्क रह जाता, ठीक है ना। हाँ, जैसे तरह तरह के बुतों के आगे ये झुकते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला बता रहे थे कि तुम्हें मैं जिस तरफ मर्जी तुमसे कहूँ मुंह मुंह कर लो, इबादत तुम बैतुल्लाह की नहीं कर रहे, मेरी कर रहे हो, ये मकसद था। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु रहीमुल्लाह ने फरमाया कि अगरचे नए किबले को इख्तियार कर लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जिन लोगों ने अपने कुव्वत ईमानी का मुजाहरा करते हुए उसे बेचूं चरा मान लिया, अल्लाह ताला उनके इस ईमानी जज्बे को जाया नहीं करेगा, बल्कि उन्हें उसका अजर अजीम जरूर मिलेगा। तफसीर कबीर में लिखा। दूसरा जुमला एक सवाल का जवाब ये भी है कि जो बाज साहबा के दिल में पैदा हुआ था, और वो ये कि जो मुसलमान इस वक्त इंतकाल फरमा गए थे जब किबला बैतुल मकदस था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नमाजें, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे 17 महीने में अगर कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए, तो इनकी वो नमाजें जो उन्होंने बैतुल मकदस की तरफ रुक करके पढ़ी थी किबले की तब्दीली के बाद, जाया तो नहीं हो गई, कालादम तो नहीं हो गई। आयत ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ईमानी जज्बे के तहत वो नमाजें अल्लाह ताला के हुक्म से पढ़ी थी। अल्लाह ताला चाहे तो हमें बैतुल मकदस का हुक्म दे दे, अल्लाह ताला चाहे तो हमें बैतुल्लाह का हुक्म दे दे। हम बैतुल्लाह की इबादत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो ये एक रुकू कर लूं बस, फिर मैं दुआ कराती हूँ। ए पैगंबर, सुन लें अब। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई। ए पैगंबर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे थे। आप लोगों को भी जब कुछ अल्लाह से करवाना हो ना, मनवाना हो, आप बार बार आसमान की तरफ देखा करें और दिल में सोचा करें कि अल्लाह हमारा ये काम कर दे। अल्लाह ताला फरमा रहे फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। ए पैगंबर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे थे, चुनाचे हम तुम्हारा रुख जरूर इस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो, अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो। अब ये मस्जिद अक्सा से अपना वो हटा लो, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक उस तरफ है तो एक उस तरफ है। तो फरमाए लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो, और आइंदा जहां कहीं तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई, और जो कुछ तो ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं। अल्लाह के नबी ने बार बार अपना जो है उठाते थे, मुंह उठाते थे, और आसमान की तरफ देखते थे कि कब आएगा हम पुराने बैतुल्ला की तरफ, यानी पुराने किबले की तरफ। और जिन लोगों को किताब दी गई थी अगर तुम उनके पास हर किस्म की निशानियां ले आओ, तब भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, यानी यहूदी और नसारा। और ना तुम इनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना वो तुम्हारे किबले को मानेंगे, ना तुम उनके, ना ये एक दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और ना ये यहूदी जो कि बैतुल लहम और बैतुल अक्सा, मस्जिद अक्सा बिल्कुल करीब करीब है, सामने है, यानी बैतुल मकदस और बैतुल लहम जिसमें हजरत मरियम पैदा हुई थी, ये बिल्कुल करीब करीब है, एक ही रुख पे जरा जरा सा है। लेकिन यहूदी ईसाइयों से इतना बुग़्ज़ रखते हैं कि कभी वो ईसाइयों की मरकज यानी बैतुल लहम की तरफ मुंह नहीं करेंगे, और ईसाई कभी बैतुल मकदस को नहीं मानते, उनकी तरफ मुंह नहीं करते। और ना तुम उनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना ये एक दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये कौन? यहूदी।
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات دی، وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ والدین اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن جان جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، اور یقین جانو ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ پہلا رکوع یعنی دوسرے پارے کا پہلا رکوع اللہ پاک نے ختم کروایا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، کامیابیاں عطا فرما دیجئے، خیر عطا فرما دیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما رب ارحمہما ربیانی صغیرا، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے والدین پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محبت کی نظر ڈالی ہے جیسی وہ محبت کی نظر ہم پہ رکھتے تھے، اے اللہ اگر زندہ ہیں تو والدین کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی سے نوازیے، اے اللہ پاک، اور ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے، اور اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو برزخ کی اعلیٰ زندگی عطا فرما دیجئے، ان پر رحم فرما دیجئے، ان پہ کرم فرما دیجئے، ان کو اعلیٰ برزخ عطا فرمائیے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی ان کے لیے بہترین فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ ہم سے وہ نیکیاں کروا دیجئے کہ آئے دن ہمارے والدین پر اس نیکیوں کے اثر کی وجہ سے ہمارے والدین کے مراتب بلند ہوتے رہے، اے اللہ ہم اپنے والدین کے لیے ایسے بچے بن جائیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کا، ایسی نسلوں کا انتظام فرما دے کہ اللہ قبر میں جات کے ہمیں کوئی لمحہ ایسا نہ ملے جس میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ ہو رہا ہو، اے اللہ پاک، چھوٹا منہ بڑی بات، وہ تمام کے تمام گناہ جن کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے ان سے معافی لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم نے کسی کا حق ہمارا ہے، ہم کسی کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کو اپنی ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں، اور ان کے تمام گناہ جو انہیں جہنم میں لے جانے والے وہ ہمارے سر منڈ دیے جائیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سب سے ہمیں راضی کر دے، سب کو ہم سے راضی کر دے، ہمارے رشتہ داروں پہ رحم فرما دیجئے، رحم کے رشتوں میں ایک دوسرے کو راضی کرنے والا بنا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی، سیاسی، اللہ سماجی، معاشرتی، معاشی ترقی عطا فرما دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے اس کی نظر کو پھوڑ دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ
ہاں اللہ ہمیں نیک اور بہترین قائد عطا فرما دیجئے، اللہ کو دین کا دائی حکمران عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک آپ پاکستان کی حکومت خود سنبھال لیجئے یا اللہ، جیسے لٹیرے یہ 5-10 سال سے آتے رہے، ایسے لٹیروں سے جان چھڑا دیجئے اللہ، کوئی بہترین کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے، ایسا لیڈر جس کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں انتظام کیا دنیا کا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک پاکستان میں اور تمام دنیا میں مہنگائی اور بے حیائی کو ختم کر دیجئے یا اللہ، پاکستان میں پیٹرول کو بھی اور بجلی کو سستا کر دیجئے یا اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی ایمان کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت نچھاور فرما دیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آقا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے یا اللہ، جو ان کے دشمن ہیں اللہ ان کو اور ان کے مامنین کو، ان کی کرنسی کو، ان کی معاشیت کو تباہ اور برباد کر دیجئے، اے اللہ پاک فلسطین کی، حماس کی، حوثیوں کی، یمن کی، لبنان کی یا اللہ، جتنے مسلمان مدد کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ کی، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہم صیبا نافعا نفع والی بارش عطا فرمائیے، اے اللہ جتنی اس وقت بیماریاں پھیلی ہیں ان کا علاج الحمدللہ آپ کی بھیجی ہوئی بارش میں ہے، اللہ مینا برسائیے، اللہ مینا برسائیے، ایمان کا مینا برسائیے، اسلام کا مینا برسائیے، ہدایت کا مینا برسائیے، اے اللہ پاک مینا برسائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس محفل کو قبول فرمائیے، اس محفل کو قبول فرمائیے، اس محفل کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک، کل ہماری بہن جو ہے آسیہ گیلانی کا انتقال ہو گیا، اے اللہ پاک ہماری اس بہن کے لیے ہماری مینجمنٹ کی طرف سے، ہماری طرف سے، ہماری اس بنات صفا کی طرف سے اللہ 70,000 کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے گروپس میں ماشاءاللہ سے کئی سال سے پڑھ رہی تھیں اور بہترین فرسٹ پوزیشن پہ تھیں، اللہ 70,000 کلمے کو قبول فرما کے ان کے آخرت کے درجات بہت بلند فرما دے، ان کے لیے برزخ کی زندگی انتہائی سکون والی کر دے، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کی وصیت پہ عمل نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چل سکا ان کی موت کا، اس کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہماری جو بہنیں اللہ پاک ان سب بہنوں کو روزانہ آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ روزانہ آنے والی کوئی ناخواہ نہ کرنے والی بہن کے لیے اللہ تعالی ہم بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ 5,000 دفعہ کلمے کی طرف کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اس تعداد کو ہم سے مکمل فرمائیے، اور اللہ پاک جس بہن کو یہ ہدیہ کریں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں زمرے میں آئیں، اللہ ان سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا اس کلمے کو، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، جو بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں، نکاح کی عمروں تک پہنچ چکی ہیں لیکن بے نکاحی ہیں اللہ ان تمام بچیوں کے لیے جس میں اللہ پاک یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، خطیدہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے گھر والوں کو ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو یا اللہ پاک، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اور حضرت جی کے لیے، عمیر کے لیے، نازیہ اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ اہلیہ حسین، شازیہ عیشا اہلیہ حسین کی والدہ اور والد صاحب اور ان کی بہنیں، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل اور نرگس باجی، ان سب کے تمام اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کے اور ان کے اہل خانہ کو ایمان کے نور کے ساتھ،
ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور اہلیہ رفیق کو بہترین اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا بھی جنت بنائیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کو اللہ پاک بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریہ انس، سمیرہ فیصل، اہلیہ محسن، ڈاکٹر انم، رقیہ باجی، سونیا، عائشہ، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری بہن جو مدرسہ چلا رہی ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ اہلیہ غلام مصطفیٰ کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ جو طیب اردگان صاحب اور قطر کے حکمران ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیے اور ان کو نیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔